نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ نماز کے درمیان اچانک جماعت میں سے ایک آدمی کو چھینک آ گئی۔ میں نے چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، یعنی اللہ تم پر رحم کرے۔ یہ سن کر لوگوں نے مجھ کو گھورنا شروع کیا کہ نماز میں چھینک کا جواب کیوں دیا۔ میں نے کہا کہ تمہاری ماں تمہیں گم کر دے، یعنی تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ مجھے کیوں گھور رہے ہو۔ لوگوں نے میری گفتگو سن کر مجھے چپ کرانے کے لیے اپنی رانوں پر اپنے ہاتھ مارنے شروع کیے۔ جب میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں تو مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ مجھے اس کام کی برائی کا کوئی علم ہی نہیں تھا، لیکن میں خاموش رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا چکے تو میں نے کہا، میرے ماں باپ شہنشاہ دو جہاں پر قربان ہوں، میں نے تو ایسا اچھا تعلیم دینے والا نہ آپ سے پہلے دیکھا تھا اور نہ بعد میں دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم، نہ تو شہنشاہ دو جہاں نے مجھے ڈانٹا، نہ مارا اور نہ برا بھلا کہا۔ ہاں، اتنا فرمایا کہ نماز میں انسان کا بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ نماز تو تسبیح و تکبیر اور قرآن پڑھنے کا نام ہے، یا آپ نے اس جیسا ہی کچھ اور فرمایا تھا؟ یعنی راوی کو شک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی الفاظ فرمائے تھے یا اس جیسے دوسرے الفاظ تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نیا مسلمان ہوا ہوں اور ابھی تک دین کے تمام احکام مجھے معلوم نہیں تھے۔ ہاں، اب اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے تو دین کے تمام احکام سیکھ لوں گا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ کاہن ان لوگوں کو کہتے ہیں جو جنات اور شیاطین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور شیاطین جھوٹی سچی خبریں ان کو بتاتے تھے، اور اس طرح وہ لوگ علم غیب کا دعویٰ کرتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا، تم ان کے پاس ہرگز نہ جایا کرو۔ میں نے عرض کیا، ہم میں سے بہت سے لوگ فال بھی لیتے ہیں، یعنی غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے وہ اپنے دلوں میں پاتے ہیں، یعنی یہ ان کا صرف وہم ہی ہے، حالانکہ یہ فال نکالنا ان کے کاموں کے نفع و نقصان پر کوئی اثر نہیں رکھتا، لہٰذا انہیں اپنے کام سے رکنا نہیں چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا، ہم میں سے بعض لوگ خط کھینچتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ غیب کی کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ فرمایا، انبیاء میں سے ایک نبی تھے جو خط کھینچا کرتے تھے، لہٰذا جس آدمی کا خط کھینچنا اس نبی کے خط کھینچنے کے مطابق ہو تو وہ درست ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں ہوتے اور ہم شہنشاہ دو جہاں کو سلام کرتے تو آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے اور شہنشاہ دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت شہنشاہ دو جہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ حسب معمول ہم نے شہنشاہ دو جہان کو سلام کیا، جبکہ آپ نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جب شہنشاہ دو جہان نماز پڑھ چکے تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو نماز میں سلام کیا کرتے تھے تو آپ جواب دیا کرتے تھے، جبکہ آج آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز خود ایک بہت بڑی مصروفیت ہے، یعنی نماز میں قرآن، تسبیحات، درود اور دعا پڑھنے کی اتنی اہمیت و عظمت ہے کہ ایسی صورت میں کسی دوسرے آدمی سے سلام و کلام کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔
حضرت موئقیب رضی اللہ تعالی عنہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس نے اپنے بارے میں شہنشاہ دو جہاں سے پوچھا تھا کہ نماز میں سجدے کی جگہ سے مٹی برابر کرتا ہوں، اس بارے میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو شہنشاہ دو جہاں نے فرمایا تھا، اگر تم برابر کرنا ضروری ہی سمجھو تو صرف ایک مرتبہ ایسا کر لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں گردن موڑ کر ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا کہ آیا یہ نماز فاسد ہے یا نہیں؟ تو شہنشاہ دو جہاں نے فرمایا کہ یہ تو اچک لینا ہے، ایسا کرنے سے شیطان بندے کی نماز سے ثواب چھین لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ نماز میں دعا کے وقت اپنی نظریں آسمان کی طرف بلند کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ ان کی نظریں اچک لی جائیں گی، یعنی ان کی نظر چھین لی جائے گی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور شہنشاہ دو جہاں کی نواسی امامہ بنت ابو العاص شہنشاہ دو جہاں کے مبارک کندھے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب شہنشاہ دو جہاں رکوع کرتے تو امامہ کو اشارے سے نیچے بٹھا دیتے، اور جب سجدے سے اٹھتے تو ان کو اپنے کندھے پر دوبارہ بٹھا لیتے تھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔